السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ کا میزبان جنید سلیم حاضر ہے آج کے حسب حال کے ساتھ، اور ہمیشہ کی طرح شو میں میرا ساتھ دیں گی ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیزی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ تو جت گئے بے درد میں تتڑی ہار گئی، اضافی ٹائم دی سہولت سجنا مینوں مار گئی۔ بہت دل پہ لگایا اس نے یار، ایک خوشی اتنی اچھی مل رہی تھی ہمیں، ویسے تو میں اب بھی بڑا خوش ہوں، بالکل ہونا بھی بڑی چاہیے۔ دلیری کے ساتھ انہوں نے میچ دیکھو برابر رکھا ہے، بالکل جتنا وقت مقرر ہے اس میں تو انہوں نے نہیں نہ جتنے دیا، اب اضافی ٹائم دے دیا، گورے ہیں ہی ہمارے خلاف۔ سہیل عباس نے بھی گول کیا، ریان بٹ نے بھی، بیچارے نے بٹ اتنا دوڑے اللہ جانتا ہے، ویسے ہی بڑی بات ہوتی ہے۔ اس شکست میں بھی انگریز کی سازش نظر آ رہی ہے۔ بالکل انگریزوں کی سازش ہے، ورنہ اضافی ٹائم سے پہلے تو ہم بہترین جا رہے تھے۔ اور یار تم یہ دیکھو کہ کچھ عرصہ پہلے تک ہماری ہاکی ٹیم جو ہے وہ کس پوزیشن پہ تھی، لیکن آج اس ٹورنامنٹ میں ہم نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ مطلب آسٹریلیا سے آ رہے ہیں اور اسی ٹیم سے ہم گروپ میچ میں 1-5 سے آ رہے ہیں، تو یقیناً ایک بہتری کی صورت نظر یقیناً یہ تھا کہ اگر ہم یہ ٹورنامنٹ جیت لیتے تو ایک طویل عرصے سے ہم کسی بڑی قومی خوشی کے منتظر تھے، وہ ہمیں حاصل ہو جانی تھی، لیکن نہیں ہو سکی۔ اسی لیے تو مجھے غصہ چڑھا ہوا ہے، اور میں کس لیے؟ غصے کی بات نہیں ہے، خوشی کی بات ہے۔ ہمیں تو اس پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے۔ میں اسے انگریز کی سازش ہی کہوں گا۔ یار انگریز کی سازش تم کسی اور معاملے میں تلاش کر لو، تھوڑے معاملات ہیں تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہر جگہ پہ انگریز سازش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ مثلاً یہ دیکھ لو تم، ابھی اسامہ کیس کا جو سیاپا اس نے ہمیں ڈالا ہے، اب ہمیں ڈرانے کے چکر میں پڑ گیا ہوا ہے۔ کبھی ایک جنا کہتا ہے نہیں جی ادھر تو لڑائی پڑ گئی، ہم داد دینی ہے کہ نہیں جی ادھر تو جناب بڑی بحث ہو رہی ہے، میڈیا ان کا ایسا ہمیں ڈرا رہا ہے اور گھیر رہا ہے کہ اللہ معاف کرے۔ میری بات سنو ذرا، صبر سے کام لو۔ وہ تو ہمیں ڈرا رہے ہیں، اور ہمارے اپنے لوگ جو ڈرا رہے ہیں۔ آج حسین حقانی صاحب اسلام آباد میں تشریف لائے ہیں اور انہوں نے سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کی ہیں۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ جو امریکہ کا پیمانہ صبر ہے وہ لبریز ہو رہا ہے، اور یہ جو پاکستان میں امریکہ مخالف فضا جس میں بہت یہ چارجڈ ایٹماسفیئر ہے، جس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کے بڑے خطرناک نتائج برآمد ہوں گے۔ تو حسین حقانی صاحب جو ہمارے اپنے آدمی ہیں وہ نہیں ہمیں ڈرا رہے تمہارے خیال میں؟ ارے واقعی وہ تو اس طرح کی باتیں آگے سنا رہے ہیں کہ جیسے امریکہ ایک دم بھیڑیا بن گیا، دند اس کے باہر آ گئے ہیں، پنجے ناؤں کے باہر نکل گئے، وہ جیسے فلم نہیں تھی یہ کہیں۔ یہ بالکل اسی طرح کی اسٹریٹجی ہے نا جو مشرف صاحب ہمیں دے گئے تھے اپنے دور میں، کہ اگر ہم نے امریکہ کی بات نہ مانی تو وہ ہمیں سٹون ایج میں بھیج دے گا، اور تو مان کے بھی سٹون ایج میں ہی چلے گئے نا۔ تو اصل میں یار یہ بات نہیں ہے، کوئی پالیسی بھی آپ خوف کے پیش نظر بناتے ہو، چاہے وہ قومی سطح پر ہو، سیاسی سطح پر ہو، خاندانی سطح پر ہو، ذاتی سطح پر ہو، کاروباری سطح پر ہو، جو اسٹریٹجی بھی آپ خوف کے پیش نظر بناتے ہو، یعنی یہ پڑھی لکھی یقینی بات ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ بالکل صحیح۔ ہائے 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 ہائے، گدڑ کی 100 سالہ زندگی گزار لی ہے، شیر کی ایک دن کی نہیں گزاری۔ تم یہ دیکھو نا کہ اسامہ کے واقعے کے بعد یہ ایک امید پیدا ہو چلی تھی کہ اس ملک میں جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے، ان میں ان کی سوچ میں ایک حد تک تبدیلی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ایک آبرومندانہ قسم کا توازن پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ میں یہ قطعی طور پر نہیں کہتا کہ کوئی یعنی امریکہ دشمنی کی طرف ہم جا رہے تھے، لیکن ایک تعلقات میں توازن پیدا کرنے کی بات کی جا رہی تھی۔ اب یہ اس طرح کے بیانات ہیں کہ جناب امریکہ میں جو پاکستان مخالف لابیز ہیں وہ بہت سرگرم ہو گئی ہیں اور یہاں پر امریکہ مخالف فضا کو کنٹرول کیا۔ بھئی بندہ پوچھے کہ وہاں پر جو پاکستان مخالف لابیز ہیں وہ کب سرگرم نہیں ہوئی؟ وہ تو ہمیشہ ہی سرگرم رہتی ہیں، شروع سے بےعزتی کرتے آ رہے ہیں۔ آئے روز جو ہمارے خلاف نت نئے سکینڈلز اور شوشے چھوڑے جاتے ہیں، وہ کون ہے؟ وہ کن کا یعنی کارنامہ ہوتا ہے؟ وہ ان لابیز کا کیا دھرا ہوتا ہے نا۔ اور بھائی جی صاحب اپنی اپنی نوکری بچانے کے چکر میں ہیں، اور اوپر سے تم یہ دیکھو کہ ستم بالائے ستم یہ کہ وہ ویزوں کے معاملے پہ
یعنی ایک پاک فوج کی طرف سے ایک انڈائریکٹ انداز میں ایک بات آتی رہی ہے کہ یہ جو امریکیوں کو ریمنڈ ڈیوس ٹائپ لوگوں کو جو پاکستان کے ویزے جاری کیے گئے تھے اس کے پیچھے حسین حقانی صاحب کی لاپرواہی شامل تھی. اب یہ حسین حقانی صاحب نے آج اسلام آباد میں آ کر کئی لوگوں کے ساتھ ملاقاتوں میں یہ فرمایا کہ اس معاملے کی تحقیقات کروائی جائے اور حکومتی جو میڈیا ٹیم ہے وہ اس تاثر کو زائل کرے. یعنی اس بات سے حسین حقانی صاحب کیا بات کہنا چاہتے ہیں؟ یہ بات کہہ کے کہ یعنی جو فوج کا موقف ہے وہ غلط ہے. یہ اداروں کی لڑائی نہیں ہے, یہ اداروں کے درمیان تصادم کرانے کی کوشش نہیں ہے. نون لیگ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ اداروں کے ساتھ تصادم کی صورتحال پیدا کر رہے ہیں. یہ تم دیکھو یار, عدالت کے ہر فیصلے کے آگے کبھی جلوس نکالنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی متعلقانہ تقریریں شروع کر دیتے ہیں سیدھی سیدھی, نہیں جی ہم نہیں ایسے کریں گے. اب عدلیہ سے زیادہ مکرم و محترم کوئی ادارہ ملک میں ہوا کرتا ہے, اس کے فیصلوں کے خلاف اب یوں گلیوں اور سڑکوں اور بازاروں میں نکل آئے. یار چھوڑو ان باتوں کو, مجھے یہ بتاؤ پا جنید, اب جو صورتحال پیدا ہو گئی ہوئی ہے, جو جنجو پڑ گئے ہیں, اب ہمیں بھی امریکہ کا متعلق اپنی سوچ اور اپنی پالیسیاں چینج کرنی چاہیے. یار میری بات سنو, ہم یہ پالیسی تبدیل کریں یا نہ کریں, امریکہ ہمارے بارے میں اپنی پالیسی تبدیل کر رہا ہے, اس لیے ہمیں بھی اپنی تبدیلی یعنی اس حوالے سے اپنی پالیسی تبدیل کرنی پڑے گی, جس انداز میں بھی کریں. یہ دیکھو نا, اب وہاں کا میڈیا جو ہے اور وہاں کے جو پالیسی ساز ادارے ہیں انہوں نے اپنا لب و لہجہ یکسر تبدیل کر لی ہے پاکستان کے بارے ماسی کی طرح پیچھے ہی پڑ گئے ہیں سارے. آج کل کی تم ان کی سٹیٹمنٹس دیکھ لو, ان کے پالیسی جتنے پالیسی میکرز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کو اتحادی کا سٹیٹس دیتے ہوئے بھی اب گھبراتے ہیں, یعنی اتحادی کا نام دینے سے بھی وہ گھبرانے لگے ہیں. ان کا میڈیا دیکھ لو, یہ ٹائمز کا تازہ شمارہ اٹھا کے دیکھو, انہوں نے پاکستان اور امریکہ کو فرینمیز کہا ہے, یعنی فرینڈز پلس اینیمیز, یعنی پاکستان اور امریکہ دوست بھی ہیں اور دشمن بھی ہیں. اور بالکل ٹھیک بات ہے, موجودہ صورتحال میں یہی بات ہے کہ ایک دشمنی تو اب سب پر عیاں ہوگی, جس طرح انہوں نے کھل کر ہمارے اوپر الزامات کی بارش کی ہے. دوسری طرف دوست اس لیے ہے کہ جو افغانستان میں آئندہ جو صورتحال پیش آنے والی ہے وہ بہت واضح ہے امریکہ کے لیے, اور پاکستان کے بغیر وہ وہاں پہ ایک قدم آگے نہیں اٹھا سکتے. ایک پہاڑی نہیں چڑھ سکتا یار, انگریز کو تو پسینہ ہی بڑا آتا ہے. اور دوسری طرف تم دیکھو کہ یہ ٹائمز کے پورے جو اس نے انالیسس دیا ہے اس میں پاکستان کی آئی ایس آئی کے بارے میں جو زبان استعمال کی ہے انتہائی حد تک آمیز ہے, اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ڈسکس کرنے کا وقت نہیں ہے کہ اس میں آئی ایس آئی کا قصور ہے یا نہیں. انہوں نے اس سارے معاملے کو آئی ایس آئی کی بدنیتی قرار دیا ہے. فٹے منہ ان کی اپنی انٹیلیجنس ایجنسیوں کا, انہوں نے کیا کیا ہوا آج تک؟ سب سے دنیا کی جو بڑی ان کی عمارتیں تھی دونوں, ان کی گتی پہ جا کے جہاز بچے ہیں. اس وقت ان کی انٹیلیجنس کیا کہیں رجائی میں پڑھ کے مونگ پھلی کھا رہی تھی. ان کی پینٹاگون کی آگے پینٹ اتار کے چلے گئے تو ان کو پتہ نہیں چلا. صبر کرو, حوصلے سے کام لو, کیا ہو گیا. میرا مطلب ہے کہ اس سارے معاملے میں بہت ہمیں کول مائنڈڈلی فیصلہ کرنا ہے. عزیزہ اپنا نقصان کیوں کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ جب ہم سازش تلاش کرنے لگتے ہیں تو دوربین لگا کے صرف باہر نہیں دیکھنا چاہیے, اندر بھی اپنے گھر میں بھی دیکھنا چاہیے, اپنے گھر کو بھی ان آرڈر کرنا چاہیے ہمیں. یار فٹے منہ ان لوگوں کا بھی یار, جو ان گوروں کے ساتھ مل جاتے ہیں. گوروں کے ساتھ ملنے کی بات نہیں. اب تم یہ دیکھو کہ کچھ دن سے تم دیکھ رہے ہو ایک میسیجنگ شروع ہوئی ہے اپنی یعنی پاک فوج اور آئی ایس آئی کے بارے میں, کہ یہ ڈزنٹ میک اینی سینس یار. نہیں اس وقت تو یار اس مسئلے میں تو ایمان سے میں سمجھتا ہوں کہ غیرت مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہمیں عادت ہی پڑ گئی ہوئی ہے, ہمیں ایس ایم ایس شوق ہے, اور اتنے تو بے وقوفوں والے اور جاہلوں والے امان سے میسج کرتے ہیں کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ یار یہ قوم ہماری کو کیا ہوتا ہے. نیم خواندہ لوگ ہیں, بغیر دیکھے بھالے کہ ہمیں کون سا میسج ملا ہے, ہم آنکھیں بند کر کے آگے 150 لوگوں کو فارورڈ کر دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں کتنا زہر بھرا ہوا ہے, کتنا خطرناک کھیل ہم کھیل رہے ہیں. اور اپنی ہماری بیچتی ہے, یہ بھی نہیں ہم سوچتے کہ اس میسج میں جو بجتی ہو رہی ہے اس میں ہم بھی بیچ تو ہو رہے ہیں. اور جہاں پہ ایک طرف فوج اور آئی ایس آئی کے خلاف اس طرح کی ایک میسیجنگ کیمپین شروع ہوئی ہے, دوسری طرف آئی ایس آئی کے حق میں بھی بلا جواز مظاہرے کیے جا رہے ہیں. ڈز اٹ میک اینی سینس یار؟ کہ مطلب ہم کون کہتا ہے کہ ہم آئی ایس آئی یا فوج کے خلاف ہیں, مظاہرے ان کے حق میں کرنے کی کیوں نوبت پیش آ گئی ہے؟ ہم یعنی ایک زندہ قوم ہے, ہمیں اپنے اداروں پر پورا اعتماد ہے, اور یہ ہمارے قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں یہ انتہائی حساس نوعیت کے ہیں. یہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتے کہ ان کی حق میں یا ان کی مخالفت میں سیاسی جماعتوں کی طرح جلسے جلوس نکالے جائیں. یار تم ہمیں چند بے وقوف لوگوں کی وجہ سے غصے میں آ رہے ہو جو ایس ایم ایس کر رہے ہیں اس طرح کے. چھوڑو ان لوگوں کو, پوری دنیا گواہی دیتی ہے کہ پاکستان کی فوج جیسی کو فوج پوری دنیا پہ ہے ہی نہیں. اور یار سچ ایس ایم ایس سے مجھے یاد آیا یار کیسے لوگ ہیں. ایک بندے نے مجھے ایس ایم ایس کیا کہ یہ صاحب آپ اپنے فیورٹ فروٹ دہانے کے متعلق کیوں نہیں بات کرتے,
400-500 का छोटा छोटा दुआना हो गया, जबकि 2-3 साल पहले की बात है कि आपके मुंह जितना दुआना 25 रुपए का आता था। मुझे गुस्सा चढ़ गया, मैंने उसे फोन किया, मैंने कहा ये तुमने मेरे मुंह की क्यों बात की है, बाकी तो चलो ठीक है। कहता है मुझे माफ कर दे, मैंने बड़ी देर सोचा है, इस साइज की मुझे कोई और चीज नजर नहीं है। ये SMS वाले है ही गलत लोग। नाज़रीन लेते एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। फिर उसके बाद मैं भी कुछ देर सोचता रहा हूं, मेरे भी जेल में नहीं इस साइज की कोई चीज है।